محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا، مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں اور مچھلی کو ذبح کیوں نہیں کیا جاتا؟ حضرت علی نے جو جواب دیا سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ نئے حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ حضرت علی کے فضائل اور کمالات کے بارے میں جتنا جانیے اتنا کم ہے، کیونکہ حضرت علی فضائل اور کمالات کا ایسا سمندر ہے جس میں انسان جتنا گہرا غوطہ لگاتا جائے گا اتنے موتی حاصل کرتا جائے گا۔ وہ علم کا ایسا سمندر ہے جس کے تہ تک پہنچنا ممکن نہیں۔ حضرت علی وہ شخص نہیں جنہوں نے کسی مدرسے یا معلم سے علم حاصل کیا ہو، بلکہ آپ کا علم خدا کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اس آرٹیکل میں یہ بیان کریں گے کہ مچھلی پانی میں کیوں رہتی ہے، اس کو ذبح کیوں نہیں کیا جاتا۔ مچھلی ایک آبی جانور ہے اور اس کا جسم سلکی چھلکوں سے ڈھکا ہوتا ہے، جبکہ پانی میں تیرنے کے لیے اس کے پاس خصوصی پر ہوتے ہیں۔ مگر مچھلی کے پانی میں رہنے کی وجہ کیا ہے اور کیوں یہ پانی سے نکلتے ہی تڑپنے لگتی ہے اور اپنی جان دے دیتی ہے؟ جدید دور میں سائنس نے تحقیق کر کے اس سوال کے مختلف جواب تو دیے ہیں، مگر حضرت علی نے جو وجہ 1400 سال پہلے بیان کی تھی اس کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے مگر مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی، اور مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ حضرت علی نے جو جواب دیا، اللہ نے مچھلی کو زبان بھی دیے تھے اور زمین پہ چلنے کی طاقت بھی دی تھی، مگر اس نے خود پہ ظلم کیا اور ان نعمتوں سے محروم ہو گئی۔ اس شخص نے پوچھا، کون سا ظلم؟ حضرت علی نے فرمایا، جب اللہ نے آدم کے جسم میں روح ڈالی، سب فرشتوں کو اس کو سجدہ کرنے کو کہا تو شیطان نے سجدہ نہ کیا اور نافرمانی کی۔ اس کی وجہ سے اس کو جنت سے نکال دیا گیا اور بدصورت بنا کے زمین پر پھینک دیا گیا۔ زمین پر اس نے چیخنا شروع کر دیا اور سب کو کہا کہ انسان زمین پہ آ کے ظلم کرے گا۔ اس وقت مچھلیاں زمین پر چلا کرتی تھیں اور منہ میں زبان بھی تھے۔ سب سے پہلے مچھلیوں کو ورغلایا کہ انسان زمین پر آیا تو پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں کھائے گا۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو وہ سمندر میں ہر آبی مخلوق کو انسان کے خلاف بھڑکانے لگے۔ اس کی وجہ سے اس سے زبان چھین لی گئی اور اس کو پانی تک محدود کر دیا گیا۔ جب بھی پانی سے باہر ہوگی تو خود ہی تڑپ کر مر جائے گی۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ مچھلی ذبح کیے بغیر کیوں کھاتے ہیں، حالانکہ تمام جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کا حکم ہے۔ اس کی وجہ، اس سوال کا جواب سائنس سے اس طرح ملتا ہے کہ جانور کے جسم میں جو خون ہوتا ہے یہ بیکٹیریا اور باقی جراثیموں کی رہائش گاہ ہے۔ جب ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو دل اور دماغ کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، دل زندہ رہتا ہے اور جسم کا سارا خون ذبح کی ہوئی شریانیوں سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس طرح گوشت حلال اور پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اگر ذبح نہ کریں، جانوروں کو جھٹکے سے کاٹا جائے تو دل بھی اسی وقت مردہ ہو جاتا ہے اور جانور کے جسم کا سارا خون گوشت میں جذب ہو جاتا ہے۔ وہ گوشت پھر کھانے کے قابل نہیں رہتا اور نہ ہی حلال ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ذبح شدہ جانور کا گوشت ہی کھاتے ہیں۔ جھٹکے والا گوشت اس لیے کھانا منع ہے، اس گوشت سے خون نکلتا نہیں بلکہ گوشت میں جذب ہو جاتا ہے۔ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ مچھلی جیسی ہی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے پورے جسم کا نظام اللہ تعالیٰ کے خاص نظام کے تحت تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم کا سارا خون اس کے پانی سے باہر آتے ہی اس کے منہ میں موجود گلفڑوں میں جمع ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کا سارا گوشت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جراثیم اور خون سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قرآن پاک میں ہر چیز کے بارے میں رہنمائی فرما دی ہے۔
پھر حدیث مبارکہ میں بھی ساری حلال و حرام چیزوں کا ذکر کر دیا۔ سائنس ہمیشہ سے اسلام کی مرہون منت رہی ہے۔ فرمان الہی اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ ہر حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے، جس کی تصدیق آئے دن سائنسداں بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو